الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، ابھی آپ حضرات نے جو ہے قابل احترام سید امین الدین صاحب قبلہ حفظہ اللہ کی زبان سے 3 باتیں سماعت فرمائی. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ میں ایک وضاحت ہمیشہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے مجھے وہ ایک موقع عنایت فرمایا. سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے نا تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے مجھے بات رکھی. میں ایسا کوئی تقوی والا آدمی، پرہیزگارہ آدمی نہیں ہوں. میں ایک گناہ گار آدمی ہوں، آپ ہی کی طرح ایک انسان ہوں. آپ کو مجھے اس انداز میں تقوی کے معیار پر پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، یہ امید رکھتا ہوں کہ ایک سادات کی زبان سے نکلا ہے تقوی کا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنا دے اور آپ لوگوں کے حسن ظن کے مطابق بنا دے. ورنہ بلا مبالغہ میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ مجھے جو ہے مرچ مسالہ لگا کر بات کرنے کی عادت نہیں ہے. میں ایک عام آدمی ہوں، جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جو بھی ہو رہا ہے کر رہا ہوں. ویسے کوئی تقوی اور طہارت کی بات نہیں ہے. مجھے آپ اس نظریے سے مت دیکھیں، مجھے مت دیکھیں. میں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے جو بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس پر عمل کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد ہے. اس حوالے سے ایک بات وضاحت. اور دوسری بات جو ہے نا، امین الدین صاحب قبلہ نے مجھے ذرا جذباتی کہا ہے. یقیناً میں جذباتی ہوں، لیکن میرے اندر مجھے جو جذبات آتے ہیں 3 وجوہات سے آتے ہیں، یاد رکھیے. کیوں میں یہ وضاحت اس لیے بھی کر رہا ہوں، بعض لوگوں کا ذہن ہے کہ مول صاحب بہت غصے والے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، میں کبھی اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی غصہ نہیں کرا، کسی چیز کے لیے کبھی غصہ نہیں کرا، اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرا. مجھے 3 باتوں پہ بڑا غصہ آتا ہے. ایک تو شریعت میں عام آدمی کی مداخلت. عام آدمی شریعت میں جب مداخلت کرتا ہے تو مجھے کیا ہوتا ہے، جو ہے نا غصہ آتا ہے. اور دوسری چیز جو میں ناپسند دیتا ہوں، بے اصول بات، بے تکی بات سے مجھے ناپسندیدگی، وہ کوئی بھی کہے، یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز، مجھے حاکمانہ انداز کسی کا پسند نہیں آتا ہے. حاکمانہ انداز پسند نہیں آتا. محبت. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ میرے ہاتھ چومیے، بلکہ ہاتھ چومتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے میں بات بتاتا چلوں، شروع میں لوگ جب ہاتھ چومتے تھے تو میں ہاتھ ہٹا لیتا تھا، لیکن دیکھا بعد میں نے دیکھا کہ جو ہے نا ایک آدمی محبت سے ہاتھ چوم رہا ہے تو جو ہے نا ہاتھ ہٹانا یہ اس کے لیے تکلیف دہ بات ہے. اس کے پیش نظر میں ہاتھ چومنے کی اجازت دیتا ہوں. ورنہ جب بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ہاتھ چومنا میرے نفس میں میرے نفس کے موٹا ہونے کا ذریعہ مت بنا. یہ وضاحت میں تو جذباتی میں جو ہوتا ہوں اصول کی بنیاد پر، میں ایک اصول کی جو ہے نا کام کس حد تک کامیاب ہوں نہیں بول سکتا، لیکن بے اصولی کی بات، بیتو کی بات مجھے پسند نہیں آتی. اس وجہ سے مجھے کیا ہو جاتا ہے، فوراً غصہ آ جاتا ہے. وہ جو ہے نا اس کو آپ جذبات سمجھیں، غصہ سمجھیں یا میری جہالت سمجھیں، یہ اپنی وضاحت. میں یہ اس لیے بات بتا رہا ہوں، بہت سے لوگ بدگمان ہیں میرے تعلق سے، اس حوالے سے بدگمان ہے، اسی لیے میں یہ بات آپ کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ کوئی بتائیے کوئی ایسی بات جو میں اپنی ذات کے لیے آپ کو غصہ کیا ہوں یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے کبھی غصہ کیا ہوں. یہ ہو سکتا ہے میں انسان ہوں، ایک آدھ مرتبہ کراؤں گا، لیکن میرا یہ طریقہ کار نہیں ہے. تو یہ دوسری جذباتی بات ہے. اور تیسری بات، ہمارے مولانا جو ہے سید امین الدین صاحب نے جو ہے نا قبلہ نے کچھ روایتیں بیان فرمائی اور ان کی نسبت میری طرف کی ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کے مطالعے میں آئی ہوں یا آپ نے دیگر علماء سے جو ہے نا سنا ہو، لیکن وہ وقت کے رکنے کے حوالے سے مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی اس تعلق سے کیا کی ہو، بات کی ہو سکتا ہے آپ مطالعہ بھی کرتے رہتے ہیں، مطالعے میں بھی آپ کی وسعت ہے اور علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں اور ہو گئی.
کچھ جو ہے نا خیال رہ گیا ہوگا کہ میں نے کہا ہے، تو بہرحال میرے مطالعے میں وہ چیز نہیں ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ 3 باتیں میں آپ کے سامنے جو ہے نا وضاحت کے طور پر میں نے عرض کی ہے۔ اس کے بعد آئیے جو ہے نا میں اپنی گفتگو کی طرف آتا چلوں کہ عزیزان محترم، آج ہم جو جمع ہیں واقعہ معراج کو جو ہے نا سنانے کے لیے جمع ہیں۔ یہ واقعہ معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ عزت اور عظمت والی چیز کا واقعہ ہے جو صرف سرکار کے لیے باعث فخر نہیں بلکہ امت کے لیے بھی باعث فخر ہے۔ تو آج ہم جو ہے نا سرکار کو جو اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی، وہ جو ہے نا اس کی فخر کے طور پر کہیے یا شکر کے طور پر کہیے کہ ہمارے لیے بھی وہ باعث فخر ہے اور باعث شکر بھی ہے، اس کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں اس کو بیان فرمانا، سورہ اسراء میں 15ویں پارے میں اور 27ویں پارے میں بیان کرنا، خود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعہ معراج کو بیان کرنا سنت الہیہ ہے۔ میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ معراج منانا کہاں ہے، وہ منانا کہاں ہے، یہ منانا کہاں ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم جو ہے اپنے ذہن کو، اسلام ایک تنگ ذہن نہیں ہے، اسلام میں وسعت ہے، اسلام میں جو ہے نا وہ ہے۔ اب اگر ہر چیز کی وضاحت اگر آپ کو ملتی چلی جائے تو قرآن رمضان میں 27 دن میں 29 دن میں نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا قرآن نے اصول دے دیے ہیں، مزاج دے دیا ہے، تو اس مزاج کے حساب سے ہمیں کام کرنا ہے۔ تو 3 چیزیں جو ہوتی ہیں، ایک جو چیز ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یا تو وہ قرآن و حدیث کے موافق ہوگی، یا قرآن و حدیث کے مخالف ہوگی، یا قرآن و حدیث کے موافق بھی نہیں ہوگی، مخالف بھی نہیں ہوگی۔ یہ 3 چیزیں اگر قرآن و حدیث کے موافق ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہے، درود ہے، سلام ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، یہ قرآن و حدیث کے موافق ہے تو وہ باعث ثواب ہے۔ قرآن و حدیث کے مخالف ہے تو یہ باعث عذاب ہے۔ نہ مخالف ہے، نہ جو ہے نا موافق ہے، تو نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے۔ یہ مختصر طور پر آپ کے سامنے میں بات رکھ رہا ہوں۔ تو لہذا ہر چیز کو جو ہے نا ایک نظریہ رکھ کر بول دینا یہ غلط وہ غلط، یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک کامن بات کر رہا ہوں، دلیل بات کی بات ہے۔ اگر میں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ معراج کی یہ نہیں ہوتی ہے، یہاں پر جو ہے نا معراج کی محفل نہیں ہوتی، جیسا ہمارے ذکی صاحب نے ابھی کہا کہ جو ہے نا معراج کی محفل نہیں ہوتی، تو آپ یہاں مسجد میں بیٹھنے کے بجائے کیا ہوتے؟ یا تو ہم 3 حصوں میں 2-3 حصوں میں بیٹھ جاتے، یا تو ہوٹلوں میں ہوتے، یا تو چبوتروں پہ ہوتے، یا تو بستر میں ہوتے۔ تو یہ بہتر ہے یا مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سرکار کی عظمت کا ذکر سننا بہتر ہے؟ تو پھر یہ تو مسجد میں بیٹھنے کا ثواب الگ ہے، پھر اللہ کی رحمت بھی برستی ہے، سرکار کی عظمتوں کا ذکر سن رہے ہیں، قرآن کی آیت کی تفسیر سن رہے ہیں، تو پھر یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ پھر یہ ایک موقع سے ہم جمع ہوتے ہیں، اس کو بھی جو ہے نا پہلے ہی مسلمان دینی ذوق سے دور ہو گیا، دینی تعلیم سے دور ہو گیا، ایک موقع سے جمع ہوتا ہے، کچھ سنتا ہے، تو پھر اس کو یہ کہہ کر وہ کہہ کر دور کر دینا، پھر یہ بھی جو ہے نا بڑی محرومی کی بات مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو سرکار نے بھی معراج کے جو واقعہ جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اس میں کسی حکم کا ذکر نہیں ہے۔ سرکار نے واقعہ معراج میں کسی حکم کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ آنا جانا، آسمانوں پر جانا وغیرہ وغیرہ کا ذکر فرمایا۔ تو کیا مقصد تھا بیان کرنے کا؟ تو بیان کرنے کا کچھ نہ کچھ حکمت اور مقصد تھی ہوگی، تبھی تو جو ہے نا وہ کیا ہے معلوم ہے بیان فرمایا، ورنہ اگر اس میں نہ کوئی حکم تھا، اس میں نہ کوئی واضح و نصیحت تھی، تو پھر واقعہ معراج کو سرکار نے بھی بیان فرمایا، تقریباً 30 قرآن میں بھی بیان کیا، 30 صحابہ، سینکڑوں تابعین نے بیان کیا واقعہ معراج کو، 30 صحابہ نے بیان کیا واقعہ معراج کی روایتوں کو، اور سینکڑوں تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے بیان کیا، محدثین بے حساب محدثین نے واقعہ معراج کو اس میں لکھا ہے۔ تو پھر کیا یہ سب غلط سمجھیں گے؟ تو جو ہے نا اللہ نے، سرکار نے واقعہ معراج کو سنایا تو وہ بھی محفل میں سنایا، تو یہ بھی محفل معراج تھی۔ محدثین نے، اپنے شیوخ نے اپنے طالب علموں کو وہ احادیث معراج سنائی، تو پھر یہ بھی ایک جلسہ معراج تھا۔ پھر تابعین نے، اساتذہ نے، محدثین نے، طلباء نے، علماء نے، اساتذہ نے واقعہ معراج کو سنایا، تو پھر یہ بھی ایک مجموعے میں سنایا، یہ بھی ایک جو ہے نا وہ واقعہ جلسہ معراج ہی تو تھا۔ تو الغرض عزیزان محترم، 27 کو ہو تو ہی جلسہ معراج، دوسرا نہ ہو تو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا ایک اصل ہو گیا، کیا مطلب، ایک عام آدمی کیا ہے، ہر کوئی جو ہے نا دین کیا ہو گئی ہمارے پاس، شاعری بن گئی، دین کیا ہو گئی، شاعری بن گئی، ہر کوئی تباہ آزمائی کر لے رہا ہے، ان بھی شعر لکھ رہا، ان بھی شعر لکھتا، جیسے شاعری جو ہے نا تباہ آزمائی، دین میں ہر کوئی بولنے جو ہے نا لگ گیا۔ یوٹیوب کے حکیموں کی، یوٹیوب کے جو ہے نا عالموں کی کبھی بھی جو ہے نا آپ بھروسہ مت کیجیے، وہ دوا یا وہ نصیحت سوائے نقصان کے آپ کو نہیں پہنچ کے کوئی اور چیز، یا یوٹیوب کے حکیم اگر لیں گے تو جسمانی نقصان ہے، یوٹیوب کے عالم کی بات سنیں گے تو آپ کا روحانی اور ایمانی نقصان ہے۔ ہاں اللہ ماشاءاللہ جو علماء مستند ہیں اس پر، جن کا استناد، جن کا مستند ہونا واضح طور پر ثابت ہے۔
تو بہرحال اسی وجہ سے سرکار نے حدیث ہے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ یہ علم جو ہے نا، یہ جو دینی علم ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ تمہارا دین ہے، تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو وہ دیکھو، تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو وہ دیکھو. تو جیسے سے لیں گے ویسا ہی کیا کریں گے وہ ہوگا، استاد جیسا ہوگا شاگرد بھی کیا ہوگا ویسے ہی جو ہے نا ہوگا. تو بہرحال عزیزان محترم، یہ مختلف اختلافات، یہ اعتراضات، یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور یہ باتیں ہوتی رہیں گی. ہمیں کامن انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہوتی، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، گالی گلوچ یا کوئی دنیا کا ذکر تو نہیں ہوتا، سرکار کی عظمت کے چرچے تو ہی ہوتے ہیں. تو سرکار کی جو ہے نا بلندی اور عظمت، اللہ تعالیٰ کی بلندی بیان کی جاتی ہے. تو لہذا عزیزان محترم، یہ سب باتیں آج کل کی جو ہے نا یہ ایجاد ہے، یہ اس سے پہلے یہ نہیں تھا. اور الیکٹرانک میڈیا کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے، الیکٹرانک میڈیا کی خرابیوں میں سے ایک خرابی جو ہے نا یہ بھی ہے. تو الغرض عزیزان محترم، آئیے میں واقعہ معراج کی طرف آتا ہوں. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے کروڑہ مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور کروڑہ مخلوقات میں انسان کو صورت کے اعتبار سے بھی، مرتبے کے اعتبار سے بھی سب سے بلند بنایا. صورت کی بہتری کا اعلان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں اور بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا. یہی وجہ ہے کہ انسان کبھی کسی دوسری مخلوق کی تمنا نہیں کرتا. انسان اگر بدصورت ہے تو یہ تمنا کرے گا کہ کسی خوبصورت انسان کی طرح ہو جاؤں، یا ہرن کی طرح ہو جاؤں، مور کی طرح ہو جاؤں، یہ تمنا نہیں کرتا. تو انسان کی خوبصورت ہونے کی سب سے بڑی علامت یہی ہے تمام مخلوقات میں کہ وہ کسی اور مخلوق کی طرح ہونا پسند نہیں کرتا. ایک انسان دوسرے انسان ہی کی طرح، خوبصورت انسان کی طرح ہونے کی تمنا رکھتا ہے، لیکن کسی اور مخلوق کی طرح ہونے کی تمنا نہیں رکھتا. تو لہذا یہ انسان کی سب سے بہترین خوبصورتی ہے. اور آنکھ اور جو ہے نا کان، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے اس کے مناسب مقام پر رکھا. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ کر دیکھیے، اگر آپ کی ناک پیشانی پر ہوتی، آنکھیں اگر گالوں پر ہوتے تو آپ کی صورت کیا ہوتی تھی. تو لیکن اللہ نے ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر کیا کیا ہے، رکھا ہے. تو اللہ نے اعلان فرمایا سب سے بہترین مخلوق ہے تو وہ انسان ہے. اور پھر دوسرا اس کی عظمت اور شرافت کو بتاتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو بزرگی عطا فرمائی، شرافت عطا فرمائی. تو تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو لہذا شریعت کے پابند تو انسان بھی ہے، جنات بھی ہے. انسانوں کو بھی عقل ہے، جنات کو بھی عقل ہے، لیکن انسان جنات سے افضل ہے، جنات سے افضل ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے سلسلے کو جنات میں جاری نہیں فرمایا، انسان میں جاری فرمایا. جنات میں آپ کو کوئی نبی نہیں ملے گا، جنات میں صحابہ ملیں گے، اولیاء ملیں گے، تابعین ملیں گے، تبع تابعین ملیں گے، اولیاء ملیں گے جنات میں، لیکن نبی نہیں ملیں گے آپ کو. کیونکہ اللہ نے نبی کے لیے جو ہے نا انسانیت کو منتخب فرمایا، اس لیے کہ انسان افضل ہے جنات سے. اور تمام جو ہے نا انبیاء کو اللہ رب العزت نے ہر ایک کو فضیلت عطا فرمائی ایک دوسرے پر. کسی کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا کہ اللہ سے کلام کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا. عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت دی، تو ان کو روح اللہ جو ہے نا بنا دیا. بہرحال ہر نبی کو آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنا دیا، ہر ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دیا. ہر نبی کو اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ ایک مقام عطا فرمایا. لیکن سرکار کو تمام انبیاء کو جو کمالات اور معجزات عطا فرمائے تھے، وہ تمام کمالات اور معجزات کو اور کمال کے ساتھ سرکار کو عطا فرمایا، اور کمال کے ساتھ جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اسی وجہ سے جو ہے نا کہا گیا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں کے ہمہ دارند تو تنہا داری. یعنی یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسین بنایا تھا، لیکن جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیں، لیکن ان کو پتہ تک نہیں چلا. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے تو سرکار کو دیکھ کر اپنے گلے کٹا لیے، پتہ نہیں چل سکا. تو لہذا یہ حسن مصطفیٰ ہے. اور حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ. تو عزیزان محترم، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی تھی کہ مردے کو اگر کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کیا کر زندہ ہو جا، تو زندہ ہوتا تھا. لیکن سرکار کی سیرت میں آپ کو ایسے بھی واقعات ملیں گے، سرکار نے نہیں کہا، صحابیہ نے کہا سرکار کے وسیلے سے تو مردہ زندہ ہو گیا. صحابی، ایک انصاری صحابی کا انتقال ہو گیا، تو صحابیہ نے، ان کی والدہ نے، سرکار بانی جامع نظامیہ نے اس روایت کو انوار احمدی میں لکھا ہے. تو لہذا ان کے وسیلے سے جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی. سرکار نے زندہ نہیں کیا، سرکار کے وسیلے سے دعا مانگی تو مردہ زندہ ہو گیا.
جو ہے نا مردہ زندہ ہو گیا. تو الغرض عزیزان محترم، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت دے دی. اور دم عیسیٰ ید بیضا داری، یوسف علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ آپ گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو ہاتھ جو ہے نا چمکتا ہوتا تھا، ہاتھ چمکتا ہوتا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا. یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کی شان یہ ہے کہ چاندنی رات میں چاند کو بھی دیکھ رہے ہیں اور سرکار کے چہرے کو بھی دیکھ رہے ہیں. آخری میں یہ طے کرنے پر مجبور ہو گئے کہ چاند سے زیادہ حسین مصطفیٰ کا چہرہ ہے. تو لہذا عزیزان ید بیضا داری آنچ خوما کے ہما دارند، کہ جو خوبیاں تمام انبیاء کو دی گئی ہیں وہ تنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں. تو جو معجزات تمام انبیاء کو دیے گئے تھے وہ درجۂ اتم بدرجۂ کمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. اور انہی معجزات میں سے ایک معجزہ معراج ہے. عزیزان محترم، معجزے کی جو ہے نا بہت سی وجوہات ہیں، معجزے کے بہت سارے مقاصد ہیں، معجزے کے بہت سے مقاصد ہیں. جب اللہ معجزہ اصل ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر جاری ہوتا ہے. اللہ کا فعل نبی کے ہاتھ پر جاری ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو معجزے کے مقاصد بہت ہیں. کبھی معجزہ کفر کو ہدایت پر لانے کے لیے بھی ہوتا ہے، کبھی معجزہ اطمینان قلب کے لیے بھی ہوتا ہے، کبھی معجزہ آزمائش کے لیے بھی ہوتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے کہ اللہ سے جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتی، پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے بتا. تو اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم جو ہے نا ایمان نہیں رکھتے؟ تو اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ ایمان تو ہے، لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. تو خلیل کے دل کے اطمینان کے لیے اللہ رب العزت نے معجزے کا ظہور فرمایا. معجزہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ 4 پرندے لے کر ان کو ذبح کر دو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کے گوشت کو ملا دو اور گوشت مختلف جو ہے نا مقامات پر رکھ دو. اس کے بعد انہیں آواز ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو تو وہ اڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے. یہ ہماری زندہ کرنے کی دلیل ہے. تو یہ معجزہ اطمینان قلب کے لیے تھا. اب رہا معراج کا جو معجزہ ہے، اس کا مقصد تو اس کے کئی مقاصد ہیں. ایک مقصد تو فتنۃ للناس کہا گیا ہے کہ معراج کا جو واقعہ ہے وہ آزمائش کے لیے ہے، وہ آزمائش کے لیے ہے. کافروں کی بھی آزمائش کے لیے ہے، مومنوں کی بھی آزمائش کے لیے ہے، اور راسخ مومنوں کی بھی آزمائش کے لیے ہے، اور کمزور ایمان والوں کے لیے بھی آزمائش ہے. کافروں کے لیے آزمائش اس طرح ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب نے اس کا انکار کر کے وہ کفر میں اور زیادہ ہو گئے اور ان کو کفر میں اور زیادہ مضبوط ہو گئے. لیکن جو کمزور ایمان والے تھے ان کے لیے آزمائش اس طرح ہے کہ وہ ایمان سے پھر گئے. لیکن جو راسخ ایمان والے تھے اس معجزے کی تصدیق نے انہیں مقام صدیقیت تک پہنچا دیا. تو لہذا امتحان ہوتا ہے، آزمائش کے بعد نتیجہ نکلتا ہے. تو واقعی معراج بھی ایک ایگزام تھا، اس کا رزلٹ 3 طرح سے نکلا. کافر کفر میں اور سخت ہو گئے، کمزور ایمان والے ایمان سے پھر گئے، جو ہے نا ایمان مضبوط ایمان رکھنے والے تھے وہ مقام صدیقیت تک پہنچ گئے. رزلٹ 3 طرح کا نکلا، رزلٹ جو ہے نا 3 طرح کا رزلٹ نکلا. تو بہرحال عزیزان محترم، خلاصے گفتگو یہ ہے کہ واقعہ معراج یہ آزمائش کا یہ ہے. آزمائش کا کیا آزمائش ہے؟ وہ تو جو ہے نا ابو جہل ابو لہب تو مانے ہی نہیں. جب سرکار نے ان کے سامنے واقعہ معراج بیان فرمایا تو پورا واقعہ معراج نہیں بیان فرمایا، بلکہ کیا کہا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا میں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، اتنا ہی بیان فرمایا. تو لہذا کافروں نے کیا کہا؟ اب یہاں غور کیجئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. کافروں نے کہا کیا کہا کہ کافروں نے یہ کہا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہمیں جانے کے لیے 1 مہینہ لگتا ہے، آنے کے لیے 1 مہینہ لگتا ہے. آج رات کے مختصر سے حصے میں کیوں کیسے گئے؟ رات کے مختصر سے حصے میں کیسے گئے؟ وہ انکار کر بیٹھے. عزیزان محترم، یہاں ایک بات آپ کو میں بتلاتا چلو. خواب میں آدمی اگر یہاں سے سعودی جانا ہے، مکے کو جانا ہے یا امریکہ جانا ہے، 1 لمحے میں چلا جاتا. اسے جو ہے نا بیداری کی حالت میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت. اگر یہاں سے آپ امریکہ کو جانا ہے پلین میں بھی گئے تو 7 سے 8-10 گھنٹے آپ کو لگیں گے. لیکن نیند میں ادھر سو گئے، ادھر امریکہ میں ہیں، آپ امریکہ میں ہے. تو یہاں قابل غور بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. کافروں نے کیا کہا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کے لیے 1 مہینہ، آنے کے لیے 1 مہینہ لگتا ہے. تو کافروں نے خود یہ سمجھا کہ سرکار خواب میں معراج کے لیے نہیں گئے، بیداری میں گئے.
کیونکہ بیداری میں جاتے تو 1 مہینے کے لیے 1 مہینے کا وقت درکار تھا، جانے کے لیے 1 مہینہ، آنے کے لیے 1 مہینہ، خواب میں تو لمحوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو واقعہ معراج سے خود کافروں نے یہ سمجھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نہیں گئے، بیداری میں گئے ہیں۔ اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ افسوس کی بات ہے، ورنہ اگر خواب کی بات ہوتی تو کافر بھی انکار نہیں کرتے تھے۔ خواب میں کوئی بھی کہیں بھی جا سکتا، ایک لمحے میں دنیا کے کسی کونے میں بھی جا سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، تو وہ لوگوں کا 1 مہینے کا ذکر کرنا، وہ انہوں نے اپنے آپ پر قیاس کیا کہ ہم جاتے ہیں تو جانے کے لیے 1 مہینہ، آنے کے لیے 1 مہینہ۔ تو کافر بھی واقعہ معراج جب سرکار سے سنے تو یہ سمجھے کہ بیداری میں سرکار گئے تھے، خواب میں نیند میں نہیں گئے۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے ایک بات آپ کو سامنے بتاتا چلو، ایک گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک خبر دیا، مثال کے طور پر میں آپ سے کہا کہ وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا بول کے بولا، کہیں بھی ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا بول کے آپ کو بولا، ایکسیڈنٹ ہوا بولتے آپ کیا بولتے معلوم ہے؟ ٹھیک نہیں بولے، ارے کیا بات کر رہے ہیں، میں ابھی وہاں سے آیا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، کچھ بھی نہیں ہوا بول کے آپ میری بات کا انکار کرے تو میں کیا کرتا ہوں؟ نہیں صحیح بول رہا ہوں، ان کو پوچھو، ان کو پوچھو، یہ کرو وہ کرو، اب آپ اپنے دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس بات کا پہلے جب آدمی کسی بات کی خبر دیتا ہے تو اس کو تاکیدی انداز میں بیان نہیں کرتا، لیکن جب خبر کا انکار کیا جاتا ہے تو پھر اس کو تاکیدی انداز میں کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے اپنی بات کو منوانے کے لیے۔ تو تاکید جو ہوتی ہے وہ انکار پر ہوتی ہے یا انکار کی گنجائش پر ہوتی ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے مثال دی آپ کو کہ جو نا وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا بول کے میں بولا تو آپ کیا کریں؟ مان لیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مانے تو نہیں جی ہوا، ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، انہوں تھے ان سے پوچھو۔ تو میں بار بار کیا کر رہا ہوں؟ اس کی تاکید کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ میری بات کو نہیں مان رہے۔ تو جہاں بات کا انکار کیا جاتا ہے بات کا، اور جہاں بات کے انکار کی گنجائش ہوتی ہے تو وہاں بات کو تاکید یعنی مضبوطی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی انبیاء کے معجزات کو، خود سرکار کے شق قمر کے یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے معجزے کو بیان فرمایا، سرکار کے معجزات کو بیان فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان فرمایا، لیکن کہیں بھی یہ نہیں فرمایا، ڈائریکٹ معجزے کا ذکر کر دیا اور قرآن میں بتلا دیا۔ لیکن واقعہ معراج کو بیان کرنے سے پہلے فرمایا سبحان اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی ذات پاک ہے، مطلب کس بات سے پاک ہے؟ اللہ کی ذات پاک ہے کا مطلب ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عدم قدرت سے پاک ہے، ہر جو ہے نا نقص سے، ہر چیز سے کیا ہے معلوم ہے؟ پاک ہے۔ تو لہذا اللہ پاک ہے یہ کہہ رہا ہے تو ہر عیب سے پاک ہے، تو مطلب اللہ کی ذات قدرت والی ذات ہے، اللہ کی ذات قدرت والی ذات ہے، وہ قدرت والی ذات ہے، اللہ کی وہ قدرت والی ذات ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام کو، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو چند لمحوں میں آسمانوں پر اٹھا دیا تھا۔ اللہ کی وہ قدرت والی ذات ہے جس نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، تو سلیمان علیہ السلام ہوا پر سوار ہو کر تخت سلیمان علیہ السلام کا لمحوں میں جو ہے نا پوری دنیا کا جو ہے نا یہ کرتے تھے۔ اور جو ہے نا اللہ رب العزت نے وہ سبحان ہے، وہ قدرت والی اللہ کی ذات ہے جس نے جو ہے نا شیطان کو تک یہ طاقت دی کہ ایک لمحے میں دنیا سے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے کو جائے۔ وہی پروردگار ہے جس نے دجال کو یہ طاقت دی کہ وہ 40 دن میں پوری دنیا کو پھرے گا، پوری دنیا پھرے گا۔ وہی پروردگار ہے جس نے ایک عام غیر مسلم کو یہ طاقت دی کہ وہ جہاز کی ایجاد کرے جو ہزاروں کلو کا وزن لے کر جاتا ہے۔ وہی پروردگار ہے جس نے یہ سورج کو یہ طاقت دی کہ وہ 1 منٹ کے اندر 14,000 میل کا چکر لگاتا ہے۔ تو پھر یہ قدرت دینے والی ذات ہے۔ تو اللہ نے سبحان کہہ کر اپنی قدرت کا اعلان فرمایا۔ کیوں اعلان فرمایا؟ یہ بات اعلان کرنا، قدرت کا اعلان کرنا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہاں انکار کی گنجائش تھی، یہاں انکار کی گنجائش تھی۔ دیگر بھی معجزے تھے، دیگر بھی واقعات تھے، لیکن وہاں انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اسی وجہ سے وہ واقعات کو سادے انداز میں کیا کیا گیا؟ بیان کیا گیا۔ خود جو ہے نا چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ لیجئے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو ایسے جو ہے نا کئی واقعات جو ہے معجزات ہے، صرف سادے انداز میں بیان کیا، لیکن یہاں انکار کی گنجائش تھی۔ کیوں انکار کی گنجائش تھی؟ انکار کی گنجائش کی 2 وجوہات تھی۔ ایک وجہ تو ایک یہ تھی کہ واقعہ ہی ویسا عجیب و غریب تھا، واقعہ ہی ویسا عجیب و غریب تھا۔ انکار کی گنجائش 2 وجہ سے ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ کبھی بات ویسی ہوتی ہے، کبھی سننے والا ویسا ہوتا ہے۔
کبھی بات کیا ہوتی ہے انکار کے قابل ہوتی ہے، کبھی سننے والا کیا ہوتا ہے انکار کرنے والا ہوتا ہے. تو یہاں دو بھی چیزیں تھی کیونکہ واقعہ معراج جو تھا وہ جو ہے نا عجیب و غریب واقعہ تھا، عقل کی جو ہے نا عقل کے ذریعے سے سوچا نہیں جا سکتا تھا اس واقعے کو. انکار کی گنجائش تھی کیونکہ لوگ جب اپنے عقل کے دائرے میں رہ کر اسے سوچیں گے تو پھر انکار کر دیں گے. تو انکار، ان کا انکار صرف واقعہ معراج تک نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی ذات تک جائے گا. وہ یہ بولنا، ان کا انکار یہ بتلائے گا کہ اللہ میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ سرکار کو لے جا سکے. تو اللہ کی قدرت تک ان کا انکار جائے گا. اسی وجہ سے اللہ نے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے فرمایا اللہ کی ذات پاک ہے، قدرت والی ہے، اس کے لیے سرکار کو معراج میں لے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہاں لوگوں کے واقعہ بھی ایسا تھا عجیب و غریب کے انکار کی گنجائش تھی. پھر لوگ کیسے تھے وہ بھی دیکھیے. ہجرت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا. کفار جو ہے نا یہ کوشش میں رہتے تھے کہ سرکار سے کیا غلطی ہو جائے اس کو اچھال دیا جائے، اسلام کا مذاق اڑایا جائے، دین کا مذاق اڑایا جائے. یہ کفار کی حالت تھی اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. اس میں نئے نئے مسلمان تھے اور وہ نئے نئے مسلمان ابھی ایمان ان کے دلوں میں مضبوطی سے راسخ نہیں ہوا تھا، اللہ کی قدرت پر کامل یقین ابھی نہیں ہوا تھا. تو وہاں بھی یہ عجیب و غریب واقعہ سنے تو ان کے بھی انکار کی گنجائش پیدا ہو گئی تھی. تو لہذا بات بھی ایسی تھی کہ انکار کی گنجائش تھی، لوگ بھی ایسے تھے کہ انکار کی گنجائش تھی. تو اللہ رب العزت نے واقعے کا آغاز ہی فرمایا سبحان. واقعہ معراج سے پہلے یہ سن لو کہ سبحان جو لے جانے والی ذات ہے وہ قدرت والی ذات ہے، اس کے لیے ناممکن کا تصور ہی نہیں ہے، اس کے لیے ناممکن کا تصور ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے واقعہ معراج میں انکار کی گنجائش تھی، اسی وجہ سے اللہ نے اپنی قدرت کا اعلان کیا، پھر بعد میں واقعہ معراج بیان فرمایا. اپنی قدرت کا اعلان کیا، اس کے بعد واقعہ معراج بیان فرمایا. آپ کو بتاتا چلوں اور دوسری وجہ بہت سی وجوہات مفسرین نے بیان فرمائی ہے، اور ایک وجہ بھی بتاتا چلو آپ کی جو ہے نا معلومات میں اضافے کے لیے. اب آپ ہمارے یہ صاحب ہے، یہ صاحب ہے، جو بھی ہے، کوئی اچھی بات ہے، کوئی بھی اچھی بات ہے تو سبحان اللہ بولتے ہیں. آپ کو کوئی بھی اچھی بات معلوم ہوئی تو سبحان اللہ بولتے ہیں. اگر کسی کو اچھے انداز میں دیکھے تو سبحان اللہ بولتے ہیں. تو لہذا آدمی کسی کو دیکھ کر سبحان اللہ جو کہتا ہے سامنے والے کی صلاحیت کو دیکھ کر، سامنے والے کی خوبصورتی کو دیکھ کر، یا سامنے والے کی بات اگر اچھی لگے تو اس کو دیکھ کر، بہرحال آدمی سامنے اچھی چیز کو دیکھ کر سبحان اللہ قابل رشک طور پر کہتا ہے کہ کیا ہی بہترین آپ خوبصورت ہے، کیا ہی بہترین بات آپ نے کہی ہے، کیا ہی بہترین آپ کی صلاحیت ہے. تو لہذا آدمی جب کسی اپنے سے بہتر چیز کو دیکھتا ہے اور ایک جو ہے نا اعلیٰ چیز کو دیکھتا ہے، مرتبے والی اور کمال والی چیز کو دیکھتا ہے، تو آدمی کی زبان سے بے ساختہ سبحان نکل جاتا ہے، سبحان اللہ نکل جاتا ہے، سبحان اللہ نکل جاتا ہے. تو لہذا اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کو بیان کرنے سے پہلے لفظ سبحان کہہ کر بتا دیا کہ آنے والا ایسا واقعہ ہے کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، ایسا عظمت والا واقعہ ہے جس پر زبان بے ساختہ سبحان اللہ کہتی ہے، اور وہ واقعہ ایسا عظیم ترین ہے کہ اس پر سبحان اللہ کہا جانا چاہیے، اس پر سبحان اللہ کہا جانا چاہیے. واقعہ معراج کا آغاز سبحان سے کہہ کر بتلا دیا گیا. یہ واقعہ ہے ہی ایسا کہ اس پر رشک کیا جائے. اس میں سرکار کی جو عظمتیں ہیں، اللہ کی جو عنایتیں ہیں، ان عنایتوں کو، ان عظمتوں کو دیکھ کر زبان بے ساختہ کہتی ہے کہ سبحان اللہ کیا قدرت والی ذات لے جانے والی ہے، سبحان اللہ کیا عظمت والی ذات جانے والی ہے، کیا عظمت والی ذات جانے والی ہے. تو عزیزان محترم، تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ واقعہ معراج یہی واقعہ، یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ وہ قابل رشک ہے اور قابل تعریف ہے. ایک تو قدرت کا اعلان، دوسرا پھر یہ. پھر تیسری بات آپ دیکھیے کہ سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا. ایک ہے جانا، ایک ہے لے جانا. میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا چلوں. آپ کی گھڑی میں 11 بج رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ ہے وقت، جب بھی 12 بجیں گے میں بات کو مختصر کرتا ہوں. دیکھیے مثال کے طور پر ہمارے بھائی کے بچہ ہے، چھوٹا بچہ، یہ بچہ کہہ دے کہ میں ساری دنیا پھر کر آیا، آپ مانیں گے؟ بولے اتنا چھوٹا بچہ ہے، ساری دنیا پھر کے آ گیا، کیسا مانیں گے آپ؟ یہ تسلیم نہیں کریں گے. لیکن اگر ان کے والد کہیں، جو بھی سرپرست ہے وہ کہیں کہ میں میرے بچے کو ساری دنیا پھر آیا، تو آپ مانتے نہیں مانتے؟ کیونکہ سرپرست کی طاقت پر آپ کو یقین ہے، بچے کی صلاحیت پر آپ کو یقین نہیں، بچے کی صلاحیت پر آپ کو یقین ہے. تو بلا تشبیہ و تمثیل سرکار کی ذات مخلوق ہے،
تو سرکار کے جانے پر نادانوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، سرکار کے اہل علم کو صدیق کو نہیں ہو سکتا، عمر فاروق کو نہیں ہو سکتا، عثمان غنی کو نہیں ہو سکتا، علی مرتضیٰ کو نہیں ہو سکتا، لیکن ابو جہل کو ہو سکتا ہے، ابو لہب کو ہو سکتا ہے، آج کے فلسفی کو ہو سکتا ہے، آج کے بدعقیدے کو ہو سکتا ہے۔ سرکار کے جانے پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے جانے پر تو لے جانے پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ واقعہ معراج سننے سے پہلے دو باتوں کا لحاظ رکھ کہ واقعہ معراج سبحان سے اس لیے شروع ہوا کہ واقعہ معراج کو عقل کی روشنی میں نہیں، قدرت کی روشنی میں دیکھ۔ واقعہ معراج کو عقل کی روشنی میں نہیں، خدا کی قدرت کی روشنی میں دیکھ۔ پھر دوسرا یہ کہ یہ دیکھ کہ مصطفیٰ نہیں گئے، لے گیا خدا ہے۔ مصطفیٰ نہیں گئے بلکہ خدا لے گیا ہے، وہ خدا لے گیا ہے۔ کون سا خدا؟ وہ خدا لے گیا ہے جو جبرائیل ایک نورانی مخلوق تھی۔ جبرائیل ایک نورانی مخلوق ہے، جسم سے پاک ہے، لوازمات جسم کھانے پینے سے پاک ہے، لیکن اس جبرائیل نورانی صحابہ کی تعلیم کے لیے لباس بشریت میں بھیجتا ہے۔ نورانی مخلوق کو لباس بشریت میں زمین پر بھیجتا ہے، وہی پروردگار لباس بشریت میں مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ میں بلائے تو وہ قدرت کی بات کیا ہے؟ یہ کیا بعید بات ہے؟ لے جانے والے کو دیکھو جو نورانی مخلوق کو اس عالم میں بھیج سکتا ہے اس عالم سے، تو اس عالم کی مخلوق کو اگر اس عالم میں لے جائے تو پھر یہ کیا بعید بات ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مگر مقصد الگ تھا۔ اتاکم یعلمکم دینکم، جبرائیل وہاں سے یہاں اس لیے آئے کہ تمہیں تعلیم دے، تعلیم کا واسطہ بنے، کہ جبرائیل سوال کرے مصطفیٰ جواب دیے، تمہارے علم میں اضافہ ہوا۔ تو جبرائیل انسان کی شکل میں دنیا میں آئے تمہاری تعلیم دینے کے لیے۔ مصطفیٰ دنیا سے خدا کی بارگاہ میں گئے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا، تاکہ اللہ ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے۔ مقصد الگ تھا۔ تو جو ذات ایک نورانی مخلوق کو اس عالم سے اس عالم میں بھیج سکتی ہے، تو اس عالم کی مخلوق کو اگر وہ اس عالم میں لے جائے تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ تو دو باتیں ہمیں بتلائی گئی، ایک تو واقعہ معراج کو فلسفے کے نظریے سے مت دیکھو، عقل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش مت کرو، معجزہ وہ ہے جو عقل میں سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسرا، اللہ لے جانے والا ہے، سرکار جانے والے، سرکار تو جانے والے ہے ہی، لے جانے والا اللہ ہے، لے جانے والا اللہ ہے۔ تو لے جانے والے کی قدرت پر تمہیں یقین ہے تو پھر واقعہ معراج کا انکار نہیں ہونا چاہیے۔ نیند میں تھا، خواب میں تھا، اس میں تھا، اس میں تھا، یہ ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتلاتا چلو۔ خواب میں اللہ کا دیدار، وہ تو امام اعظم کو 100 مرتبہ ہوا۔ علماء کا، امام نووی نے بھی لکھا ہے، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دنیا میں اس زمین پر آدمی اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن خواب میں دیدار الہی ممکن ہے، اس کی شان کے ساتھ، کوئی شکل و صورت میں نہیں، خاص شکل و صورت میں نہیں۔ اللہ کا دیدار نیند میں، خواب میں ممکن ہے، خود امام اعظم نے 100 مرتبہ دیدار کیا ہے۔ اگر سرکار بھی اللہ کا دیدار خواب میں کرتے تو امتی اور جو ہے نا نبی میں فرق کیا رہتا؟ معراج کیسے کہتے ہو اس کو؟ امام اعظم اور سرکار معراج میں دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی خواب میں دیدار کیا اللہ کا، انہوں نے بھی خواب میں۔ آقا اور غلام میں فرق ہی نہیں رہا، نبی اور ولی میں فرق ہی نہیں رہا۔ نبی اور بعض لوگوں نے یہ کہا نہیں نہیں، سرکار تو جسم روح کے ساتھ گئے، لیکن وہاں پر جو دیدار کیا وہ اللہ کا نہیں جبرائیل کا کیا، اللہ کا نہیں جبرائیل کا کیا۔ ارے جبرائیل کا دیدار، جبرائیل کون ہے؟ یہ عقیدے کا متفقہ مسئلہ ہے کہ انبیاء جبرائیل سے بھی افضل ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پیر کو دیکھنا مرید کی معراج ہے، جو ہے نا، پیر کو دیکھنا مرید کی معراج ہے، مرید کو دیکھنا پیر کی معراج ہے؟ آپ سے میں پوچھوں، مرید پیر کو دیکھتا ہے تو یہ اس کی سعادت مندی ہے، پیر اگر مرید کو دیکھتا ہے تو یہ مرید کی سعادت مندی ہے نہیں ہے؟ نہیں، پیر صاحب بول رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں پیر میرے کو دیکھے تو پیر کی سعادت مندی ہے۔ ارے جبرائیل تو غلام ہے، جبرائیل تو غلام ہے، اس غلام کو سرکار نے انسانی شکل میں بھی زمین پر دیکھا تھا، اصلی شکل میں بھی زمین پر دیکھا تھا، پھر وہی جبرائیل کو آسمانوں پر دیکھے تو کیسے معراج ہوگی؟ جبرائیل کا اصلی صورت میں ہو، انسان کی صورت میں ہو، غلام غلام ہی ہے، غلام
غلام ہی ہے کسی بھی شکل میں ہو. اگر کوئی کلرک ہے, کوئی جو ہے نا کلرک ہے, اگر وہ کلکٹر کا لباس پہن کر آ گیا تو کلکٹر نہیں ہوتا. میں یہ نعوذ باللہ میرا مطلب یہ نہیں جبرائیل کلرک ہے, سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. اگر بلی شیر کی طرح ہے تو بلی, وہ شیر کی خالہ آپ بولتے ہوں گے, میں تو نہیں بولتا ہوں, تو بہرحال شیر نہیں کہہ سکتے اس کو. تو غلام اصلی صورت میں ہو بھی تو غلام ہے, غلام انسان کی صورت میں ہو تو بھی غلام ہے, زمین پر ہو تو بھی غلام ہے, اور عرش پر ہو تو بھی, آسمان پر ہو تو بھی غلام ہی ہے. تو غلام جبریل کو اللہ نے, سرکار نے جو ہے نا اللہ کو دیکھا, یقیناً ہے احادیث میں ہے کہ سرکار نے جبریل کو دیکھا, لیکن یہ نہیں ہے کہ معراج جبریل, سرکار کی معراج جبریل سے ہوئی. کہیں یہ بھی آپ کو روایتوں میں جہاں جبرائیل کو دیکھنے کی روایتیں ہیں وہاں آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ جو ہے نا جبرائیل کو سرکار نے دیکھا لیکن خدا کو نہیں دیکھا, یا کہیں بھی آپ کو جبرائیل نے, سرکار نے جبرائیل کو بھی دیکھا اور سرکار نے خدا کو بھی دیکھا. سرکار کو دیکھنا یہ جبرائیل کی معراج تھی, خدا کو دیکھنا یہ سرکار کی معراج تھی, یہ سرکار کی معراج تھی. تو یہ آزمائش ہے واقعہ معراج, جیسا میں شروع سے بتاتا ہوں, غیر مسلموں کے لیے بھی, مسلمانوں کے لیے بھی, اہل علم کے لیے بھی, سب کے لیے بھی آزمائش ہے. تو لہذا پہلی بات آپ کو جو ہے نا عقل کی روشنی میں نہیں سمجھنا ہے واقعہ معراج کو, سبحان کی روشنی میں سمجھنا ہے. دوسری چیز آپ کو یہ دیکھنا ہے, اسرا ہے, لے جانے والے کی قدرت کی روشنی میں دیکھنا ہے, جانے والے کے حساب سے آپ کو نہیں دیکھنا ہے. ہم تو جانے والے کو بھی مانتے ہیں لیکن عام بات بتا رہا ہوں. تو ذرا لے جانے والے کو دیکھو کہ لے جانے والا کون ہے. لے جانے والی ذات وہ ہے کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, جو سوئی کے ناکے میں سے ایک اونٹ کو گزارنے کی قدرت رکھتا ہے, تو پھر کیا وہ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں نہ لے جا سکتا ہے. تو لہذا اسرا, اسرا کے اندر جو ہے نا سیر کے معنی آتے ہیں, تفریح کے معنی آتے ہیں. اسرا کے اندر ایک ہوتا ہے سفر, ایک ہوتا ہے سیر, ایک ہوتا ہے سفر, ایک ہوتا ہے سیر. تو اللہ نے سبحان الذی سفرا نہیں فرمایا, سبحان الذی اسرا فرمایا. تو یہ واقعہ معراج بطور سفر کے نہیں تھا, بطور سیر کے تھا. سیر یعنی تفریح سمجھیے آپ, بطور سفر کے نہیں بطور سیر کے تھا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ تو سفر میں تھکاوٹ ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے. چنانچہ حدیث میں آیا کہ السفر قطعۃ من العذاب, کہ سفر جو ہے نا عذاب کا ایک حصہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت میں قصر کا حکم دیا گیا سفر میں. روزے معاف کر دیے گئے, بعد میں آ کے قضا کر لو, روزے چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے, کیونکہ سفر ہر زمانے کے لحاظ سے کیوں نہ ہو وہ ایک مشقت والی چیز ہے. تو سفر میں مشقت ہے, مشکل ہے, تھکاوٹ ہے, لیکن سیر میں تھکاوٹ نہیں ہے, جو ہے نا مشقت نہیں ہے. تو اللہ نے جو معراج کا سفر کروایا وہ سفر نہیں تھا بلکہ سیر تھی. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تھکاوٹ اس میں نہیں ہوئی, کوئی تھکاوٹ اس میں نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ دو وجوہات ہیں. ایک جواب تو یہ ہے لیلن, کیونکہ وہ سفر زیادہ لمبا نہیں تھا, رات کے مختصر حصے میں تھا, رات کے مختصر سے حصے میں تھا. آپ کبھی کھانا کھا کے جا کے ایسا ٹہل کے آ گئے تو تھکاوٹ ہوتی ہے آپ کو, کچھ بھی تھوڑا جا کے ایسا ٹہل کے آ گئے تو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی. حیدرآباد گئے پھر بھی دور گئے تو تھکاوٹ ہوتی ہے آپ کو. تو لہذا لیلن بتا رہا ہے کہ اللہ نے جو سیر کروائی معراج کی رات کے مختصر سے حصے میں. وہ مختصر سا حصہ کتنا تھا؟ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح المعانی میں جو بڑے جلیل القدر مفسر فرماتے ہیں کہ سرکار جو ہے بستر سے اٹھ کے معراج کو گئے تو واپس آنے تک بھی جسم, وہ بستر گرم تھا جو جسم کی حرارت تھی. سرکار جب تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا امامہ مبارک کسی ٹہنی سے لگ گیا تو وہ ٹہنی ابھی ہل رہی تھی, سرکار واپس آ گئے. ایک وجہ یہ ہے کہ سفر اتنا مختصر تھا کہ تھکاوٹ ہی نہیں, سفر اتنا مختصر تھا کہ تھکاوٹ ہی نہیں ہوئی. دوسری وجہ یہ ہے کہ سفر میں وہ عجائبات و غرائبات سرکار نے دیکھے کہ تھکاوٹ کا احساس ہی نہیں ہوا. خبر کا عالم دیکھا, بیت المقدس کو دیکھا, اور پھر آسمان, ساتوں آسمانوں سے انبیاء پر ملاقات, انبیاء سے ملاقات ہوئی, جنت دوزخ, پھر بارگاہ الہی میں
جو ہے نا حاضری. تو اتنے عجائبات و غرائبات دیکھے کہ وہاں کوئی تھکاوٹ کا تصور ہی نہیں ہوا. آپ بھی جا رہے ہیں, جا کوئی نئے مقام پہ گئے اچھا دیکھنے کے لیے, نئے نئے سینریز دیکھ رہے ہیں آپ. کشمیر گئے, کشمیر میں وہ دیکھے, یہ سین دیکھے, وہ سین دیکھے, یہ دیکھے, وہ دیکھے, خوبصورت خوبصورت چیزیں اگر آپ دیکھتے رہے, اچھے باغات ہوئے, تو آپ کو تھکاوٹ محسوس. یہ تو دنیاوی معاملات ہیں, وہ تو اور زیادہ ہے. تو لہذا تھکاوٹ نہیں ہوئی. تو معراج کا سفر نہیں تھا, بلکہ معراج کا سفر سیر تھی. بعبدہ, اللہ اپنے بندے کو لے گیا, رات کو لے گیا. رات کو لے گیا, کیوں رات کو لے جانے کی وجہ کیا ہے؟ رات کو لے جانے کی وجہ کیا ہے؟ دن میں لے جاتے تو ابو جہل بھی دیکھتا, ابو بکر بھی دیکھتے. ابو جہل بھی دیکھتا, ابو بکر بھی رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے, تو پھر دونوں بھی مان لیتے. تو ابو جہل اور ابو بکر میں فرق کیا رہتا؟ دن میں سب کے سامنے سرکار جاتے, مسجد حرام سے مسجد اقصی جاتے, تو ابو جہل بھی آنکھوں سے دیکھ کے مان لیتا, کیونکہ قیامت کے دن جتنے بھی کافر ہیں وہ مومن ہوں گے, مگر ان کا ایمان کو اعتبار نہیں ہوگا. بل ہم الیوم مستسلمون, قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہر کوئی بھی کافر نہیں رہے گا, سب مومن ہو جائیں گے, اللہ کو بھی مان لیں گے, جنت کو بھی کیونکہ سب دیکھے رہیں گے, مگر ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. تو یہ دیکھیں گے تو ابو جہل بھی مان لے گا, ابو بکر بھی مان لیں گے. تو لہذا ابو جہل اور ابو لہب میں فرق کرنا ممکن نہیں ہوگا. رات میں معراج ہوئی تو ابو جہل کی جہالت, ابو بکر کی صدیقیت آشکار ہو گئی. یہ مان لیے صدیق ہو گئے, وہ انکار کیا ابو جہل کا, ابو جہل رہ گیا. اور آزمائش کی آزمائش بھی ہوگی. تو رات میں لے جایا. میں مختصر بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, مختصر لا رہا ہوں میں بات, ابھی بہت تفصیلات ہیں اس کے اندر. بعبدہ, یہاں پر ایک اچھی بات ہے آپ کے ذہن میں, ممکن ہے آپ کو اچھی لگے گی. اپنے بندے کو لے گیا, اپنے بندے. واقعہ معراج میں آپ دو باتیں غور کیجئے, آغاز بھی عبد سے ہے, انجام بھی عبد سے ہے. عبد کے معنی بندہ. آغاز, واقعہ معراج کا آغاز فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سفر معراج کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے شروع ہوا, مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک گئے, پھر وہاں سے آسمانوں پر گئے نہیں گئے. تو لہذا یہ آغاز میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے بندے کو لے گیا. بندے کا ذکر آغاز میں بھی فرمایا. جب خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں آخری مقام تھا. خدا کی بارگاہ میں پہنچنا وہ معراج کا آخری انتہا تھی, وہ آخری مقام تھا. وہاں اللہ اور بندے کے درمیان گفتگو ہوئی, تو وہاں بھی کیا فرمایا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. تو اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھی وحی کرنا تھا, وحی کی جو بھی گفتگو کرنا تھا اپنے بندے سے کی. تو ابتدا میں بھی بندہ, انتہا میں بھی بندہ. تو بتلانا یہ مقصود ہے, سرکار جاتے وقت بھی بندے تھے, آنے کے بعد بھی بندے ہی رہے, ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. مراتب و کمالات میں اضافہ ہوا, لیکن جو ہے نا بندگی سے آگے نہیں بڑھے. ان کمالات کے باوجود جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہوئے, وہ جو ہے نا بندے کے بندے ہی رہے, خدا نہیں بنے. جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو دیکھا تو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے کمالات کو دیکھا تو عزیر علیہ السلام خدا ہیں, جو ہے نا خدا کہہ دیا. تو سرکار کو اللہ نے ہماری ایمان کی حفاظت کے لیے واقعہ معراج کو بیان فرمایا. تو اے مومنو, اے امت محمدیہ, اللہ کو تمہارے ایمان کی فکر ہے, کیونکہ وہ تم امت محمدیہ ہو. اس لیے یاد رکھو تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ عبد مخلوق جتنا بھی عروج کرے وہ مخلوق ہی ہے. سرکار جانے سے پہلے بھی خدا کے بندے تھے اور آنے کے بعد بھی خدا کے بندے ہیں. میں نے بعض اشعار پڑھے ہیں جو ہمارے پاس جو ہے نا, گئے تو سب جو ہے نا, گئے تو مصطفیٰ تھے, نہ جانے آیا کون. ہاں, یہ آج کل قوالیوں میں پڑھے, گئے تو مصطفیٰ تھے لیکن آیا کون. شعر تو نہیں, اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. گئے تو مصطفیٰ تھے, آیا کون. تو میں جواب دے رہا ہوں, گئے بھی مصطفیٰ تھے, آئے بھی مصطفیٰ. تو اس طرح کے جو ہے نا ہمارے پاس یہ بے تکے باتیں کر کے جو ہے نا کیا کرنا چاہ رہے, کیا کر رہے ہیں, اس کو ایمان کو خراب کرنے کی جو ہے نا باتیں ہو رہی ہیں. گئے بھی تھے عبد اور آئے بھی تو عبد. یہ بات ذہن میں رکھیے اچھی طرح. اس پہ وجد بھی آ رہا ہے یہ شعر پہ. میں ایک بات بولتا ہوں یاد رکھیے, ایک بات بولتا ہوں یاد رکھیے. وجد اگر غلط اشعار پر آتا ہے تو وہ شیطانی ہے. الہاد والے اشعار پر آتا ہے, بددینی والے اشعار پر آتا ہے, شرکیہ اور کفریہ اشعار پر اگر وجد آتا ہے تو وہ شیطانی ہے. یہ جو ہے نا وہ
رحمانی نہیں ہوتے. اس وجد میں وہ باجے پر ناچنے والے کے وجد میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں اگر کسی واقعی توحید کے اس پر آتا ہے, سرکار کی محبت والے شعر پر آتا ہے, شریعت کے حدود میں اگر کوئی شعر اس پر وجد آتا ہے تو وہ رحمانی ہے, لیکن وہ وجد بھی ناچ اٹھک پٹک کلاٹیا نہیں ہوتا. ہو کلاٹیا مارنا انسان کا کام نہیں ہے, بندر کا کام ہے. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. وجد کی کیفیت وہ ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس جو وجد ہے وہ جو ہے نا گول پھر رہے, ارے پکڑ لے وہ بازو سے, تو یہ جو ہے نا ایسا نہیں ہونا. تو وجد کے بھی آداب ہیں. بزرگان دین کو کبھی بھی ایسا اٹھ کے گول پھر کے ناچتے نہیں تھے بزرگان دین. وجد کی کیفیت جو ہے نا وہ الگ ہوتی ہے. تو بہرحال بتانا وہ اس طرف میرے کو جانا جو ہے نا نہیں ہے. تو واقعہ معراج شروع بھی عبد سے ہوا, ختم بھی عبد پر ہوا. تو سرکار جانے سے پہلے بھی عبد تھے, آنے کے بعد بھی عبد رہے. لیکن دیدار الہی کے بعد وہ کیا کیا باتیں, وہ کیا کیا مراتب ملے, اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. تھوڑا اندازے کے لیے میں آپ کو ایک بات بولتا چلو, اندازے کے لیے ایک بات بولتا چلو. کیا ہوا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا جو ہے نا بانی جامعہ نے لکھا ہے اشعار, بانی جامعہ کے اشعار کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا ربی ارینی, اے اللہ مجھے اپنا دیدار کروا, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے. دیدار کی طلب جب حد سے زیادہ بڑھی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ, قرآن کہتا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. تو جو ہے نا تم مجھے تو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے, میں پہاڑ پر تجلی کروں گا, تم اس کو دیکھ لو. اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو سمجھو تم نے مجھے دیکھ لیا. تو اللہ نے ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی. موسیٰ اللہ نے دیدار نہیں کروایا, قصری ایک جھلک پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ راکھ راکھ ہو گیا. فلما تجلی ربہ, جو ہے نا خر موسیٰ صعقا, کہ موسیٰ علیہ السلام وہ ایک تجلی کی تاب نہ لا کر کیا ہو سکے, بے ہوش ہو گئے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کا حال کیا ہو گیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ بانی جامعہ نظامیہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کا حال یہ ہو گیا تھا, کئی میلوں دور تاریک رات میں چونٹی اگر چلتی تو بھی دیکھ لیا کرتے تھے. یہاں وہاں کی بات ہے, وہ میلوں دور تاریک رات میں چونٹی چلتی تو بھی آپ دیکھ لیا کرتے تھے. یہ ایک تجلی کا ہے. پھر اب اندازہ لگائیے, مصطفیٰ جان رحمت نے تو بلا حجاب دیدار کروایا. وہاں تجلی کا دیدار تھا, یہاں ذات کا دیدار ہے. وہاں پہاڑ کے توسط سے تھا, یہاں بلا توسط ہے. اب اندازہ کیا ہوا ہوگا, کمالات اندازہ کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ, ورنہ حقیقت میں ہم اندازہ کس پر کھلی حقیقت نور محمدی, جتنی نظر ہے جس کی بس اتنی ہی بات ہے. تو عزیزان محترم, یہ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں ہم. عبد تو رہے لیکن عام عبد نہیں رہے, عام عبد نہیں رہے. تو بعبدہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا, اپنے بندے کو لے گیا, اپنے بندے کو لے گیا. عزیزان محترم, دو باتیں ہیں. ایک کیا ہوتا, ایک بڑا آدمی ہے, ایک چھوٹا آدمی ہے. ایک مثال کے طور پر ہوتا ہے, پیر ہے, ایک مرید ہے. کیونکہ ٹرینڈ چل رہا نا پیری مریدی کا. ہم شریعت میں نہیں تو نہیں, مگر کلمے 5 پڑھنے نہیں آئے تو وضو کے مسائل نہیں معلوم, طہارت نفس کے مسائل نہیں معلوم, طریقت کا علم سیکھنے جا رہے ہیں. سمجھے, طریقت کا علم سیکھنے جا رہے ہیں. تو وہ ایک فلسفی کا واقعہ سنا تھا میں. ایک جو ہے نا فلسفی کا نہیں, ایک صاحب آج اتفاق سے ملاقات, وہ جو ہے نا وہ بولتے ایک وہ ہے بات عربی میں, الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدہا فہو احق بہا, کہ علم اور حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے, وہ جہاں کہیں بھی مل جائے وہ اس کا حق ہے کہ پہلے وہ حاصل کرے. تو آج ایک صاحب آئے تھے, ایک صاحب عام آدمی ہیں, ان سے ایک واقعہ معلوم ہوا میرے کو کہا, ایک جو ہے نا واقعہ معلوم ہوا. تو بہرحال بتا رہے, وہ واقعہ کیا تھا. ابھی ایسے ایک ہمارے جو میں کیا بتا رہا ہوں, شریعت کے بغیر طریقت میں گئے تو کیا حال ہوتا. ایسی ایک صاحب تھے, شریعت معلوم نہ کلمہ معلوم, وضو کیا بھی نہیں معلوم. ان کو ذرا طریقت کا چسکا لگ گیا. اب انہوں دعویٰ کرنے لگے, کیا کرنے لگے کہ جو ہے نا میرے کو کعبۃ اللہ نظر آ رہا. بول کیا دعویٰ کرنے لگے انہوں, کعبۃ اللہ نظر آ رہا. دیکھو وہاں ہے کعبۃ اللہ, یہاں ہے, وہاں ہے. جیسا ہمارے پاس بہت لوگوں کو بشارت ہوتی, بندہ نواز آ کے بشارت دیتی, غریب نواز آ کے بشارت دیتی, نائب رسول آ کے بشارت دیتے. اللہ بہتر جانتا ہے ان کے حالات کیا ہے. کیا بزرگان دین ہمارے ایسے گناہگاروں کے اس میں خیر کبھی کرم نوازی ہو گئی تو آ جاتے ہیں, وہ نہیں علاج کے واسطے بلا رہے تھے.
اتنے دن رہو نکو جاؤ بول کے بول رہے کہتے. عجیب عجیب درگاہوں کے پاس جو ہے نا ایسے عجیب و غریب یاد رکھیے من گھڑت باتیں من گھڑت کہانیاں بہت ملتے ہیں، لیکن ہمیں وہ باتیں سننے کے بعد اس پر یقین کرنے سے پہلے شریعت کی روشنی میں تو دیکھنا یا کسی عالم سے رجوع ہونا. تو بہرحال اب ان کو کیا بولے وہ صاحب کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہوتے. تو بیوی ذرا سمجھدار تھی، تھوڑی بہت پڑھی لکھی تھی، شریعت سے واقفیت تھی. ان کیا کری وہ تو اچھی بات ہے، ان کو کعبہ نظر آ رہا دکھائیے ان کو کعبہ. ان کیا کری معلوم ہے برتن میں سالن ڈالی ڈال کے اوپر کھانا ڈال دی. اس طرح کھانا ڈال دی کہ سالن نظر نہیں آ رہا تھا. سادہ کھانا دیکھ کر میاں کو غصہ آ گیا. یہ پیر طریقت غصہ آ گیا. غصہ آتے میں ایک بات یاد رکھیے، نہ میں پیر طریقت کا دشمن ہوں، میں آپ لوگوں کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے یہ سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں، اور ان دنیا دار پیروں کو بتانے کے لیے کہ تم نے بزرگان دین کو جو ہے نا نام بدنام کر دیا ہے اپنے اسلاف کا، جن کے جانشین تم سجاد نشین کہتے ہو. تمہیں چاہیے تھا کہ وہ بزرگوں کی زندگی کا مقصد ایمان کو پھیلانا تھا، کافروں کو مومن بنانا تھا، لیکن تمہارے دربار میں آ کر مومن کافر بن رہے ہیں غلط تعلیمات کی وجہ سے، غلط باتوں کی وجہ سے. تو میں آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے، جیسے کہ ہمارے امین الدین صاحب بولے جذباتی ہے، تو یہی بات بتا رہا ہوں میں. جذبات میرے اس حوالے سے آپ کے، نہ ان سے میری کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ وہ بیچارے مجھے کوئی نقصان پہنچائے، لیکن ان سے آپ کے ایمان کا جو نقصان آپ کو بھی ہو رہا ہے، ان کو بھی ہو رہا ہے. اور ان کے حوالے سے دوسرا جو آدمی ہے جو بزرگان دین سے جس کا تعلق صحیح نہیں ہے، ان کی حوالہ دے کر بزرگوں کی جو ہے نا پاک سلسلے کو کیا کر رہا ہے، وہ بدنام کر رہے ہیں، پاک سلسلے کو بدنام کر رہے ہیں. تو لہذا اس وجہ سے میں اتنی سختی سے بولتا ہوں، ورنہ میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، کسی سے نہ کوئی امید ہے، نہ کسی سے کوئی وہ ہے. ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں. تو آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے. تو اب یہ بھی آپ کو بھی کہیں کعبہ نظر آئے گا دیکھے، تو بہرحال وہ آ گیا کعبہ نظر آ رہا، کعبہ نظر آتا ہو. تو بیوی ہوشیار تھی، کیا بولی بولے تو سالن ڈال دی، سالن کے اوپر جو ہے نا کھانا ڈال دی پورا. ڈالنے کے بعد لا کے شوہر کے پاس رکھی. حضرت غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے. اگے بدبخت، صرف کھانا دیتی ہے مجھے، خالی کھانا کیسے کھاؤں، سالن کیسے نہیں کھاؤں، سالن نہیں دی مجھے، سالن کے بغیر کھانا کیسے کھاؤں. تو بولی واہ 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 حضرت، آپ کو کعبہ نظر آ رہا، چاول کے نیچے کا سالن نظر نہیں آ رہا. آپ کو کعبہ نظر آ رہا اتنی دور سے، اتنے دیوار، اتنے پہاڑ، اتنے، یا سالن کے نیچے، چاول کے نیچے چھپا ہوا کھانا، سالن نظر نہیں آ رہا آپ کو. یہ کیسا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کی آنکھیں. تو ایسے معاملات ہیں. تو ہمارے پاس علم شریعت کے بغیر علم طریقت میں جا کر ایسے لوگ بن رہے ہیں. تو انہیں ایسی بیویوں کی ضرورت ہے، لیکن اتنی قسمت ہر ایک کی نہیں ہوتی. کیونکہ آج کل عاملوں کے پاس جانے والی، شوہروں کو بھی لے جانے والی ہماری مائیں اور بہنیں ہی ہیں. ہاں بہرحال ایک ضمنی باتیں تھی، تھوڑا آپ کی دلچسپی کے لیے اور آپ کی جو ہے نا ذہنوں کو ایک نشاط بخشنے کے لیے میں نے کیا ہے دے دیا. تو بہرحال بعبدہ، اللہ لے گیا اپنے بندے کو لے گیا. سرکار تو حبیب اللہ ہے، سرکار تو اللہ کے رسول ہیں، سرکار تو خاتم النبیین ہیں. یہاں غور سے سنیے، ایک اچھی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو اللہ یہ موقع کوسا ہے، سرکار کی بلندی کا موقع ہے نا. اب آپ میرے کو جلسے میں بلائے بحیثیت مہمان کے، آپ کیا کرتے ہیں؟ حافظ اسماعیل آیا ادھر بیٹھ بول کے تو نہیں بولتے آپ، ایک عزت دار الفاظ، کیونکہ آپ ایک عالم کی حیثیت سے مجھے ایک مہمان خصوصی کی حیثیت سے بلائے، حضرت العلامہ فلاں فلاں فلاں، آپ اپنے اچھے. تو یہ عزت کا موقع ہے، تو الفاظ بھی عزت کے استعمال ہوتے نہیں ہوتے، یہ عام دنیا کا بھی رواج ہے. تو یہ تو عروج کا موقع تھا، خدا کی بارگاہ میں دیدار کے لیے جانے والا موقع تھا. تو پھر اللہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کے بجائے بحبیبہ برسولہ بخاتم النبیین کیوں نہیں کہا؟ بعبدہ کیوں کہا؟ بعبدہ کیوں کہا؟ بندے سے کیوں یاد نہیں فرمایا؟ اللہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گیا، اپنے نبی کو لے گیا، اپنے حبیب کو لے گیا، اپنے خاتم النبیین کو لے گیا. یہ نہیں فرمایا اپنے بندے کو لے گیا، یہ فرمایا اپنے بندے کو لے گیا، یہ فرمایا. بندے کا ذکر کیوں کیا؟ تو عزیزان محترم یاد رکھیے، ہر کمال بندگی کی وجہ سے ہے. انسان خدا کی بندگی میں، خدا کا بندہ ہونے میں جتنا با کمال ہوگا، اس کے مراتب بھی اتنے کمالات سے نصیب ہوں گے. تو تمام کمالات کا دار و مدار کی بنیاد وہ عبدیت ہے، خدا کی بندگی ہے. اگر کوئی خدا کی بندگی نہ کرے تو اسے نہ رسالت نصیب ہوتی ہے، نہ حبیب بن سکتا ہے، نہ وہ ولی بن سکتا ہے، نہ قطب بن سکتا ہے. تو تمام کمالات کی بنیاد جو ہے وہ خدا کا بندہ ہونا ہے، مصطفیٰ کا غلام. اس کے بغیر آپ کو کوئی کمال آپ کائنات میں کہیں بھی نہیں سنیں گے. کوئی جو ہے نا خدا کی، فرعون بھی خدا کا دعویٰ کیا تھا،
خدا کی بندگی نہیں کرا لیکن مردود ہو گیا. قارون نے بھی خدا کی بندگی. خدا کی بندگی ہر دنیا کا ہر کمال کی بنیاد خدا کی بندگی ہے. تو اللہ نے بندے کا تذکرہ اس لیے فرمایا کیونکہ جو ہے نا ہر بندگی کا ہر کمال کی بنیاد, ہر عظمت کی بنیاد, ہر صلاحیت کی بنیاد وہ خدا کی بندگی میں مضمر ہے. اگر بندہ اس میں جتنا کامل ہوتا چلا جائے گا اسے اتنا ہی کمالات اسے نصیب ہوتے چلے جائیں گے. جو خدا کے سامنے جھکتا چلا جائے, خواہ وہ ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر ہو, خدا کے سامنے جتنا کم ذلیل ہوتا چلا گا, ذلیل کا مطلب بے عزت نہیں, خدا کے سامنے جتنا کمتر ہوتا چلا جائے گا دنیا میں اتنا بلندتر ہوتا چلا جائے گا. تو لہذا واقعہ معراج میں بتلایا جا رہا ہے میرے مصطفیٰ بندگی کے اس مقام پر تھے کہ انہیں دیدار کا کمال نصیب ہوا, اور دیدار کا کمال وہ کمال ہوا تو کمال جا سکتا ہے. مصطفیٰ کی جیسی بندگی کائنات میں کسی نے نہیں کی. کمال اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کا دیدار کسی کو کائنات میں نصیب نہیں ہوا. کمال سے یہ اور کمال کی بنیاد بندگی پر ہے تو معلوم یہ ہوا مصطفیٰ جان رحمت کو جو کمال نصیب ہوا کائنات میں کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ بندگی میں مصطفیٰ کے مقام تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکا. بندگی میں بھی خدا کے سر مصطفیٰ کے تو بندگی کی بھی معراج ہے اور جو ہے نا رسالت کی بھی معراج ہے. ہر حیثیت سے سرکار کی معراج ہے. نہ خدا کے جیسا مصطفیٰ کے جیسا نہ کوئی بندہ ہے, نہ کوئی رسول ہے, نہ کوئی مخلوق ہے. تو عزیزان محترم بعبدہ فرمایا, بعبدہ. دیکھیے ایک ہوتا ہے, میں پیر کی مثال دیتے ہیں پھر دوسری طرف چلے گیا. ایک ہوتا ہے کہنا میں حضرت کا مرید ہوں, فلاں صاحب کا, میں فلاں صاحب کا مرید ہوں. یہ آپ کے لیے عزت کی بات ہے. دو آدمی ہیں سمجھو, زید بکر. زید کہے کہ میں فلاں حضرت کا میں مرید ہوں, فلاں حضرت کا میں مرید ہوں, میں ان کا ہوں, میں ان کا غلام ہوں, میں ان کا خادم ہوں. یہ کہے یقیناً یہ سعادت مندی کی بات ہے. لیکن بکر کو پیر خود بول رہے ہیں یہ میرا غلام ہے. بکر کو پیر خود کہہ رہے ہیں یہ میرا غلام. تو بتائیے عظمت والی بات کس کی ہے؟ عظمت دونوں میں کس کی زیادہ ہے؟ تو ہماری نسبت, ہم اپنی نسبت کو خدا کی طرف کرنا یقیناً یہ شرافت والی بات ہے. یہ کہنا کہ میں خدا کا بندہ ہوں, یہ کہنا کہ میں خدا کا بندہ ہوں, یہ عظمت والی بات ضرور ہے. لیکن خدا کہے کہ یہ میرا بندہ ہے, یہ اس سے زیادہ عظمت والی بات ہے. اور اللہ رب العزت نے جہاں بھی لوگوں کو فرمایا مومنین کے تعلق سے یہ میرا ہے تو دو طرح کے لوگوں کے لیے فرمایا. ایک ان لوگوں کے لیے جو خدا کی بارگاہ کے مقربین ہے, اور ان گناہگاروں کے لیے بطور کرم نوازی کے, بندہ نوازی کے اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا, اے میرے بندو اگر تم گناہوں کی وجہ سے ظلم کرے ہیں تو اللہ کی مرحمت سے مایوس مت ہونا. تو اللہ اپنے گناہگار بندوں کو بھی میرا فرمایا, اپنے مقرب بندوں کو بھی میرا فرمایا, لیکن ان پر رحم اور بندہ نوازی کے طور پر ان کے لیے تعظیم اور عزت نوازی کے طور پر. تو یہاں اللہ نے فرمایا بعبدہ, اپنے بندے کو بلایا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں میرے بندے کو میں نے بلایا, میرے بندے کو میں بلایا. تو کہاں سے بلایا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بلایا. آخری بات میں رکھ رہا ہوں, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بلایا. اس کے بعد مسجد اقصیٰ کے پاس کیا الذی بارکنا حولہ, اس مسجد اقصیٰ تک بلایا جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھی ہیں, جس کے اطراف ہم نے کیا کی ہیں؟ برکتیں رکھی ہیں. وہ برکتیں کیا تھی؟ امام بغوی نے کہا ہے کہ برکتوں سے مراد جھاڑ, درخت, ہرا بھرا وہ علاقہ, پھل والا, پانی نہروں والا وہ علاقہ, بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ملک شام کا ہے, ملک شام میں ہے وہ. تو وہ اس کے اطراف جو ہے نا سرسبزی و شادابی ہم نے کیا کی ہے؟ رکھی. یہ تفسیر امام بغوی نے کی. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ بارکنا حولہ کا مطلب یہ برکتیں ہم نے اس کے اطراف رکھی. کیا ہیں برکتیں؟ وہ ایک زمانے میں وہ انبیاء کے رہنے کا مقام تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی وہی ہوئی ملک شام میں, وہیں پر. تو انبیاء کے رہنے کا مقام تھا, اسی وجہ سے قرآن اس کو برکت والا کہہ رہا ہے. اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ انبیاء کے مزارات ہیں وہاں پر, اس وجہ سے اللہ نے اس کو برکت والا علاقہ فرمایا. ٹھیک ہے. تو یہاں برکت دو طرح کی ہوئی, ایک ظاہری برکت جو درخت, جھاڑ, پھل وغیرہ ہر سبزی و شادابی, دوسری معنوی برکت.
دوسری معنوی برکت. تو یہاں قابل غور بات یہ ہے، بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی نبی زمین کے کسی حصے پر قیام کرتا ہے تو اس کی قیام کی مدت تک وہ برکت والا نہیں رہتا، وہ علاقہ ہمیشہ کے لیے بابرکت ہو جاتا ہے. کیونکہ سرکار کا زمانہ تو سینکڑوں سال کے بعد کا زمانہ ہے. واقعہ معراج میں سرکار وہاں پر گئے تو وہ زمین پر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گزرے ہوئے، وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سینکڑوں سال پہلے رہا کرتے تھے، لیکن سرکار سینکڑوں سال کے بعد جا رہے ہیں. اس وقت بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ برکت والی زمین ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کا زمانہ رہ کر کتنے بھی دن گزر جائے، لیکن اللہ کے نبی، اللہ کے ولی جب کسی مقام پر رہتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے باعث برکت ہو جاتا ہے، باعث برکت ہو جاتا ہے. اور پھر دوسری تفسیر کے مطابق جہاں نبی اور ولی کی مزار ہوتی ہے وہ مقام بھی باعث برکت ہو جاتا ہے، وہ مقام بھی باعث برکت ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ کا اعلان ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہوتی ہے. تو ان لوگوں کا مقام رحمت الہی کا مقام ہوتا ہے. تو خواہ نبی کسی زمانے میں رہ گئے ہوں تو وہ مقام بھی ہمیشہ کے لیے بابرکت ہو جاتا ہے. ان کے قدم سے جس چیز کو نسبت ہو جائے گی وہ بابرکت ہو جاتی ہے. اور ان کے جو وہاں آرام کرنے کے لیے اگر وہ اس جگہ کو منتخب فرمائے تو وہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے. تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں گے، سرکار سے پہلے جو ہے وہ زمین کا نام، اس کا نام جو ہے نا یثرب تھا، اور وہ بڑا وبا والا، فلو والا علاقہ تھا. لیکن سرکار کے قدم رکھتے ہی وبا چلے گئی، فلو چلے گیا. اس کے بجائے ہوا میں بھی شفا ہو گئی، مٹی میں بھی شفا ہو گئی، اور وہ مدینۃ الرسول بن گیا. قیامت تک وہ سرزمین مبارک ہو گئی، بابرکت ہو گئی. آج وہاں پر جو صحابہ کے جو ہے نا مکانات ہیں، اور صحابہ کے جو ہے نا جو باغات ہیں، جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا باغ بھی موجود ہے، تو یہ سب چیزیں بابرکت ہے کیونکہ ان سے نسبت ہے، وہاں پر انہیں ان کی بابرکت قدم پڑے ہیں. تو لہذا اللہ کے نیک بندے کسی مقام پر سکونت اختیار کرے، وہاں قدم رکھ دے تو وہ جگہ صرف اس وقت تک کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے بابرکت ہو جاتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے بارکنا حولہ، ہم نے اس کے اطراف برکتیں رکھی ہیں، ظاہری برکتیں بھی رکھی ہیں، معنوی برکتیں بھی رکھی ہیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، آخری میں بتا رہا ہوں لِنُرِيَهُ مِنْ، ہم نے یہ سفر کیوں کرایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم انہیں جو ہے ہماری نشانیاں دکھلائے. کون سی نشانیاں؟ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرما رہا ہے کہ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، سرکار نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. کیا ہے؟ عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت المأویٰ وغیرہ وغیرہ، جنت، دوزخ، ساتواں آسمان وغیرہ. پھر اللہ رب العزت کی یہ تو نشانیاں تھیں، یہ نشانیاں تھیں. یہ اس کے بعد خود خدا کا دیدار فرمایا. آگے میں کنکلوژن کر رہا ہوں، ایک تبصرہ کر رہا ہوں، ذہن میں رکھیے. تو لِنُرِيَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یقیناً وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. واقعہ معراج میں سرکار کی باتوں کو اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ایک تفسیر تو یہ ہے. دوسری تفسیر کیا ہے کہ سرکار سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں. سرکار سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں. تو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، تو سرکار اللہ کی باتوں کو سننے والے ہیں، خدا کا دیدار کرنے والے ہیں. خدا کی باتوں کو سننے والے ہیں، خدا کا دیدار کرنے والے ہیں. اب آیت کا ترجمہ پھر ایک مرتبہ سن رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں آپ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. اس کے بعد جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھی ہے. اس کے بعد لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھلائے. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، سرکار اللہ کی بات کو سن رہے تھے اور اللہ کو دیکھ رہے تھے. یہ ترجمہ ہو گیا. اب یہاں معراج کی 3 حیثیتیں بتلائی گئی. ایک معراج عرضی ہے، فرشی بھی بول سکتے ہیں. ایک معراج فرشی ہے، فرشی یعنی زمینی معراج. وہ کہاں سے کہاں تک ہوئی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی، من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی. یہ فرشی معراج ہوئی، زمینی معراج ہوئی. اس کے بعد اس میں اس کی طرف اشارہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم سرکار کو اپنی نشانیاں دکھلائے. تو نشانیاں کہاں دکھلائی گئی؟ آسمانوں کے اوپر دکھلائی گئی، جنت، دوزخ وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ہے
آسمانوں کا سفر ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا میں اشارہ ہے آسمانی سفر کی طرف کہ اللہ نے سرکار کو جو نشانیاں دکھائی آسمانوں کے اوپر دکھائی. پھر آگے ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. سرکار اللہ کو سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے. یہ بارگاہ خداوندی کی بات ہے. تو پہلے جو زمین سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی جو سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے. اسراء کہا جاتا ہے. اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. اور پھر وہاں سے مسجد بیت المقدس سے آسمانوں کا جو سفر ہے، سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے، وہ معراج کہا جاتا ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا میں اس کی طرف اشارہ ہے تاکہ ہمیں انہیں اپنی نشانیاں دکھلائے. پھر اس کے بعد وہاں سے خدا کی بارگاہ میں گئے اور خلوت میں کیا کیا باتیں ہوئی. اس راز کا کوئی نہیں محرم تیرے سوا یا محمد. وہاں کہا گیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ نے اپنے بندے سے جو کہنا تھا کہا. وہ بندہ جانتا ہے، وہ خدا جانتا ہے. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ. جس وقت سرکار خدا کی باتیں سن رہے تھے، اللہ کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے، اس قدر ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے، نہ پلک جھپک رہی تھی، نہ نگاہ ادھر ادھر ہو رہی تھی. سبحان اللہ. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البصیر. سرکار خدا کی بارگاہ میں خدا کا کلام بھی سن رہے تھے، خدا کا دیدار بھی کر رہے تھے. تو اس آیت میں 3 معراج کی کیفیتوں کو بھی بتلایا. اسراء جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوئی، اور پھر مسجد اقصی سے مسجد سدرۃ المنتہا تک جو ہوئی وہ معراج ہے، کیونکہ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، وہاں سے سیڑھی لگائی گئی تھی. پھر اس کے بعد وہاں سے سدرۃ المنتہا سے خدا کی بارگاہ تک جو تھی وہ اعراج تھی، بلندی تک لے جانا. تو لہذا وہ جو ہے نا اعراج تھی، اس کی طرف سمیع البصیر کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا. تو اس آیت میں تینوں معراجوں کا بھی ذکر کیا گیا کہ زمینی معراج بھی، عرشی معراج بھی، بارگاہ خداوندی تک رسائی بھی، یہ تینوں باتوں کا لحاظ رکھا گیا. اب عقیدے کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور مسجد بیت المقدس تک کا جو انکار کرتا ہے سفر کا وہ کافر ہے. بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ احادیث صحیحہ ثابت ہے، وہ گمراہ ہے. وہاں سے خدا کی بارگاہ تک کی باتوں کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ بھی نہیں ہے، کافر بھی نہیں ہے، لیکن محروم اور بد نصیب ہے. اس کو ماننا، اس کو سننا سرکار کی محبت میں اضافے کا سبب ہے. اور وہ محروم اور بد نصیب اس حیثیت سے ہے کہ وہ سرکار کی محبت سے محروم ہو گیا، سرکار کی محبت کا حصہ اسے نصیب نہیں ہوا. تو عزیزان محترم، یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے واقعہ معراج کی جو آیت کی تفسیر تھی وہ تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی. اب واقعہ معراج تو جو ہے نا بہت زیادہ ہے اور بہت تفصیلات اس کے ہیں، لیکن اب اس کو بیان نہیں کیا جائے گا. وہ علماء اکرام سے آپ جو ہے سنتے رہتے ہیں. یہ کچھ باتیں، کچھ نکات، کچھ جو ہے نا چیزیں آپ کے سامنے جو آیت معراج ہے، اسراء و معراج، اس کے حوالے سے جو ہے نا بتلائی گئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرما. اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت کو ہم پر جاگزی فرما. اے اللہ عقیدہ اہل سنت پر زندہ رکھ اور اسی پر ہماری وفات فرما. اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہمارے دلوں میں جاگزی فرما. اے اللہ ہمارے عقیدے اور ایمان کو مضبوط فرما. اے اللہ عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما. آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما. آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما. جنت میں آپ کی غلامی، معیت اور رفاقت نصیب فرما. اے اللہ حاضرین کے جائز مقاصد کو پورا فرما. ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرما. ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ جن لوگوں نے اس مجلس کا انعقاد عمل میں لایا ہے، اللہ ان کے حق میں بہتر فیصلے فرما. ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ جو اس مجلس کو سننے کے لیے اپنا قیمتی وقت اور نیند قربان کر کے بیٹھے مولا، ان کو بھی جو ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما اور ان کے اس عمل کو درجہ قبولیت سے سرفراز فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.